اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیالکوٹ میں حضرت ذاکر اہل بیت نوید عاشق بی اے صاحب کو سر عام دوران پرصداری شہید کر دیا گیا۔ نماز جنازہ ہوئی لاہور میں، آپ کو آپ کے والد کے پہلو میں سپرد حیات کیا گیا۔ ذکر اہل بیت میں ان کی زندگی بسر ہوئی اور ذکر اہل بیت میں ہی اپنے مولا سے ملے۔ انسان دعا سے بھی ایسی زندگی نہیں پا سکتا۔ فکر اور ذکر کی بات جو اس وقت ہے وہ یہ کہ کسی بھی فورم سے کسی اہل سنت والجماعت یا کسی عاشقان اہل بیت یا کسی انسانیت کے ناطے کسی تنظیم سے بھی، انسانیت کی بنیاد پر کسی نے بھی کسی نہج پر اپنی طاقت میں اپنے اختیار میں رہتے ہوئے بھی اس بات کے لیے احتجاج بلند نہیں کیا کہ ایک عالم کو، ایک ذاکر کو، ایک انسان کو، ایک معصوم کو، اگر وہ آپ اسے معصوم نہیں بھی سمجھتے اپنی دانست میں، وہ انسان تو ہے، اس کو سر عام ذکر اہل بیت کے دوران شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہماری خاموشی بہت ساری چیزوں کا جواب ہے۔ ہماری خاموشی اس بات کا بھی جواب ہے کہ جو کچھ ہوا وہ صحیح ہوا۔ ان لوگوں کی خاموشی اس بات کا بھی جواب ہے یہ جو کچھ ہوا ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ ان لوگوں کی خاموشی، خواہ وہ کسی فورم سے بھی ہیں، ان کا کسی فرقے سے بھی تعلق ہے، ان کا کلمے سے کوئی بھی وابستہ ہے، ان کی خاموشی اگر وہ عام انسان ہے تب بھی، اور اگر وہ عالم ہے تو ایک عالم کی حیثیت سے بھی ان کی خاموشی سامعین کے لیے، اہل دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ ہوا یہ بالکل برحق ہوا، اور اگر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو آپ کا احتجاج کیوں نہیں آیا؟ آپ نے کیوں نہیں ان کے حق میں آواز بلند کی؟ جب سڑک پر آپ کا گزر ہو اور کہیں آپ کسی آوارہ کتے کو یا آوارہ جانور کو ٹینکر یا ٹرالر کے نیچے آ کر کچلا ہوا دیکھتے ہیں نا، گھر آ کر کافی دیر تک آپ کا جی متلاتا ہے۔ آپ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک معصوم جانور کو سر عام سڑک پر کچل دیا گیا۔ ناگہانی پتہ نہیں کون سی گاڑی تھی، وہ معصوم جا رہا تھا اور کوئی گاڑی اسے کچل گئی، وہ جانور تھا نا۔ یہاں ایک انسان کو گولی مار دی گئی، شہید کر دیا گیا، اور کسی نے کسی نہج پر بھی یہ احتجاج نہیں کیا کہ یہ غلط ہوا۔ سامعین اکرام، عالم اسلام، تمام عاشقان اہل بیت، تمام عاشقان اسلام اور تمام کلمہ گو حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہمیں یزیدیت اور حسینیت میں تفریق نظر آ رہی ہے۔ ہمیں یہ تفریق بہت حجت سے نظر آتی جائے گی۔ اس تفریق میں جو فرق ہے وہ اب بڑھتا جائے گا۔ یہ فرق ہم نے نہیں کیا، یہ فرق حسین کو حسین سمجھنے سے، نبی کو نبی سمجھنے سے، اور یزید کو یزید سمجھنے سے ہی آتا ہے۔ یہ کوئی چیز کہہ کر اختیار نہیں کی جا سکتی، یہ وجود کلمہ عطا کرتا ہے، یہ حق کلمہ ادا کرتا ہے، یہ توحید، یہ میتھڈالوجی اسلام عطا کرتا ہے کہ جب انسان سچے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم اس کے آخری نبی پیغمبر ہیں، تو آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں اپنی جان دوں گا اس توحید پر۔ لیکن اگر آپ نے صدق دل سے اس کا اقرار ہی نہیں کیا تو ساری زندگی آپ کی تفریق میں گزرے گی، اور آپ قیامت تک یہ تمیز نہیں کر پائیں گے آپ کس کے ساتھ ہیں یا آپ کون ہیں۔ حسینیت اور یزیدیت ہمیں یہ تفریق عطا کرتی ہے اور یہ فرق بتاتی ہے۔ یہ فرق ہم نے نہیں کیا، یہ کلمے کا جنون سکھاتا ہے،
اور اسی جنون کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ سرکار کی حدیث ہے اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، مجنوں کہیں۔ انسان مجنوں کیسے بن سکتا ہے جب تک جنون درسگاہ کربلا سے نہ گزرے؟ جس کی درسگاہ، جس کی اکیڈمی اگر کربلا ہے ہی نہیں تو وہ کیسے جان سکتا ہے نبی کون ہے؟ اور یہی وہ فرق ہے جو آپ کو اسی حسینی سے ملے گا جو درسگاہ حسینی کربلا سے گزرا ہو۔ Until and unless you aren't graduated from the Academy of Karbala، آپ یہ طے ہی نہیں کر سکتے کہ آپ نبی کی اولاد کے عاشق ہیں تو آپ نبی کے عاشق ہیں۔ خواہ آپ جتنی مرضیاں جھنڈیاں لہرا لیں، جتنا مرضی جھوم جھوم کے میٹھا میٹھا کر لیں، آپ یہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ طے آپ نے کرنا ہی نہیں ہے کہ نبی کے عاشق کون ہیں۔ عشق کا طے تو قیامت کے دن ہوگا، ابھی تو آپ نے اپنے جنون کو درج کرانا ہے۔ آپ کا جنون کیسے درج ہو رہا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کس طرح اس کو درج کراتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے کتنے بڑے عاشق ہیں۔ آپ نے جھنڈیاں لہرا کر، آپ نے میٹھا میٹھا کہہ کر، آپ نے جھوم جھوم کر، صرف ربیع الاول میں جھوم جھوم کر بتایا ہے کہ آپ نبی کے عاشق ہیں، یا آپ نے اللہ کی مخلوق سے محبت کر کے حسین کا حق جس نے کھایا ہے، حسینیوں کا حق جس نے مارا ہے، سیدہ زہرا کا حق جس نے مارا ہے، آل رسول کو محصور جس نے کیا ہے، آل رسول کو بے وطن جنہوں نے کیا ہے، نبی نے جن کے لیے فرمایا تھا کہ دیکھو تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، ان کا بہت خیال رکھنا۔ آپ نے انہیں کاٹ ڈالا ہے، آپ نے انہیں بے وطن کیا ہے، آپ نے ان پر پانی بند کیا ہے۔ آپ ان کو جب تک نہیں پہچانیں گے آپ کو سرکار قیامت کے دن نہیں پہچانیں گے، اور یہ سرکار نہیں فرمایا ہے میں تمہیں قیامت کے دن تمہارے درود سے پہچانوں گا۔ اگر آپ نے ان کی آل پر محبت سے اور احساس سے درود نہیں پڑھا ہے، آپ لاکھوں بار پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں اس درود کا۔ صرف ربیع الاول کے نبی نہ بنائیں، 12 مہینوں کا مسلمان ہے، صرف رمضان ماہ سیام کا روزے دار نہیں ہوتا، پورے سال کا مومن روزے دار ہوتا ہے۔ ہمیں یہ یزیدیت کی پہچان کرنی پڑے گی۔ یہ یزیدیت کی پہچان اب شدت لاتی جا رہی ہے، آئے دن دربار بند ہو رہے ہیں، کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں، کبھی ان وجوہات پر بند ہوتے ہیں کبھی ان وجوہات پر۔ حجت یہی ہے کہ نبی زادوں کا پرسہ دینے والے دربار تک نہ پہنچ سکیں، ان کی آزادار پرسہ دینے نہ آ سکیں، چاہے وہ کراچی کا عبداللہ شاہ غازی امام زادہ کا دربار ہو، وہ بی بی پاک دامن لاہور کا ہو، وہ خواجہ معین الدین چشتی کا ہو، وہ داتا علی حجویری کا ہو، وہ دنیا بھر میں کوئی بھی اہل بیت، آل رسول سے محبت کرنے والوں کے محبان اہل بیت کے دربار ہوں، وہ اسی نام سے اسی غرض سے بند کیے جا رہے ہیں کہ ان پر محبان اہل بیت نہ پہنچ سکیں، محبان عاشقان حسینی نہ پہنچ سکیں۔ یہ اب وہ تفریق جو لوگ بھی واضح کر رہے ہیں ان پر یہ وضاحت مزید واضح ہوتی جائے گی کہ یزید کون ہے اور حسینی کون ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی گزارش پرسہ کر دوں ان تمام عزاداروں کے لیے، ان حسینیوں کے لیے، ان محبان اہل بیت کے لیے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزیدیت اور حسینیت کا فرق ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ سے رہے گا۔ کون کتنا حسنی ہے، حسینی ہے، کون کتنا یزیدی سفیانی ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ نے دنیا میں بھی جو تفریق دکھائی ہے نا، اس کا بھی ایک کمال ہے، اور وہ کمال یہ ہے کہ یزیدیت لاتی ہے تو یزیدیت تھوڑی بھی ہو زہر برابر ہوتی ہے، اور حسینی حسنی محبت حسینیت لاتی ہے، یہ تھوڑی بھی ہو تو کافی ہوتی ہے۔ یہ وہ پروپورشن ہے کہ اگر آپ کے دل میں حسینیت نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں، اور یزیدیت وہ پروپورشن ہے کہ اگر یہ آپ کے دل میں تھوڑی بھی ہے تو یہ کفر برابر ہے، حسین سے بغاوت برابر ہے، نبی سے بغاوت برابر ہے۔ یزیدیت کہتی ہے ابھی کی بات کرو، حسینیت کہتی ہے کل کی بات کرو۔ یزیدیت کہتی ہے فوراً کی بات کرو، حسینیت کہتی ہے فنا کی بات کرو۔ یزیدیت کہتی ہے ابھی تخت کی بات کرو، حسینیت کہتی ہے
ताजुल उला की बात करो। यजीदियत कहती है बंद करो, बंद करने की बात करो। हुसैनियत कहती है खुल जाने की बात करो। यजीदियत कहती है महसूर कर दो। हुसैनियत कहती है हमारे इश्क को बिफरने ना दो। यजीदियत कहती है इनका पानी बंद कर दो। हुसैनियत कहती है बंद करके दिखाओ। यजीदियत कहती है हम तुम्हें काट डालेंगे। हुसैनियत कहती है तुम तो हमसे मौला से मुलाकात की बात करते हो। और यही वजह है कि हुसैनी मुहिब्बान अहले बैत सरकार की मोहब्बत में जाम शहादत देते आए हैं और देते रहेंगे। उन्होंने अपने मुंह से कभी किसी को काफिर नहीं कहा, जबकि सारी दुनिया ने उन्हें काफिर कहा। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरक़े से है, किसी को काफिर ना कहें। ये लॉकेट अगर आपने किसी के गले में डाला ना, तो क़यामत तक के लिए ये लॉकेट आपके गले में पड़ जाएगा और इस लॉकेट का हिसाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने किसी को काफिर कहा और वो काफिर ना हुआ तो आप काफिर हो जाएंगे। मैं दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा से, तमाम ग़ुलामान गाज़ी सरकार इमामज़ादा की तरफ से, मुहिब्बान अहले बैत की तरफ से, मुहिब्बान आले रसूल की तरफ से, हर वो दिल जिसके दिल में इस सानहे पर अफसोस है, उसका दिल टूटा है, उसकी आँख रोई है, आंसू बहाया है, मैं उन सब की तरफ से नवीद आशिक साहब BA को दरबार इमामज़ादा से फ़ातिहा पढ़कर पुरसा पेश करता हूँ और उसके बाद ये पुरसा इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह गाज़ी से इमाम ज़माना पेश करता हूँ और बारगाह इमाम ज़माना से इसे बारगाह पंजतन में अर्ज़ी पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक सरकार की बारगाह पंजतन से उनकी शहादत को अर्श उला पर बारगाह मौलाई के सदक़े कबूल व मकबूल फरमाए। कि बेहक़ इमामज़ादा हिंद पाक ये याद रखिएगा, इन्ना शानिया का होवल अब्तर। जी बेहक़ गाज़ी या गाज़ी।